يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدر محترم مشرق اشاعت رضائے کرام اور اسلام کے قلم تھامے ہوئے جج صاحبان اور ہماری اس ماہر باریہ کی چہکتی اور مہکتی کلیاں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی جشارت کر رہی ہوں وہ ہے میدان حشر۔ معزز سامعین و سامعات، قبر کے منزل کے بعد آخرت کی دوسری منزل حشر کا میدان ہے، جہاں ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میدان حشر اس وقت قائم ہوگا جب قیامت آئے گی، اور قیامت اس وقت آئیں گے جب اسرافیل علیہ السلام سے پھونکیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے یقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو نہیں دیکھیں گے مگر ایک دہشتناک آواز جو انہیں آ پکڑے گی اور وہ آپس میں جڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر سکے گی اور نہ اپنے گھر کو واپس کر سکیں گے۔ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، کائنات عالم درہم برہم ہو جائیں گے، پہاڑ اونچے گڑھوں کی طرح اٹھ پھریں گے، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے سب ٹوٹ جائیں گے، ہر شے پر فنا طوری ہوگی، ایک ذات واحد واحد ملک الارض والسماوات کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ سورہ حج میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس دن دیکھ لے گی بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے کو اور ڈال دے گی حرم والی اپنا حمل، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں اور حقیقت میں نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ ونفخ فی الصور فإذا هم من الآثار إلى ربهم ينسلون۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے والے کس حال میں ہوں گے؟ بالکل ننگے، جسم پر لباس کام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں فرمایا جس ذات اے عائشہ آواز وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھے، سورج بہت نزدیک آ جائے گی، اس کی گرمی اور گردش سے لوگ بدحواس اور پریشان ہوں گے، پسینے میں سرابور ہوں گے، لوگ اپنے اپنے اعمال کی مقدار پسینے میں کر ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی یوں تک۔ میدان حشر میں لائے جانے والے تین طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ پیدل، کچھ سوار اور کچھ مرتبل۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کے بعد کیسے چلیں گے؟ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے ہمیں قبروں پر بل چلایا وہی ذات ملک کے بل چلانے پر قادر ہے۔ میدان حشر اس لیے قائم ہوگا تاکہ انسان کے اعمال کا حساب ہو کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کیے، کتنے برے، کیا نیکی کی، کیا برائی۔ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پورا بتا دیا جائے گا اور برائی کرنے والوں کو برائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ آج کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی اور جو تم لوگ کرتے تھے اس کے بدلے دیے جاؤ گے۔ آج کسی کا جملہ جاتی نہ ہوگی اور جو تم لوگ کرتے تھے اس کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ آج تک سب کسی کے نہ ہوگا، کوئی کسی کے تم میں آئیں گے، رشتے دار احباب اور بولیں گے۔ دنیا کی زندگی میں جو لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد، بےخواہ اور مونس اور غمگسار ہوتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے قریب ہی نہ آنے دیں گے۔ یوم یفرون المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ جس دن بھائی کا آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنی بیوی سے، ان میں سے ایک کی اس حالت ہوگی جو اسے
دشمن بن جائیں گے سارے متقی کے، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دوستی زندگی قائم رہے گی۔ اور میدان عجیب چیز ہے دوست عالم محشر، عجیب چیز ہے دوست عالم محشر، بڑا ہجوم ہے پھر بھی ہے بسر تنہا۔ جب حساب و کتاب ہوگا انسان جھوٹ بولے گا، اپنی برائیوں کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال نامہ پیش کر دیں گے کہ دیکھ ایک تیری کرتوت جو تم نے دنیا میں کیے اور ہمارے فرشتوں نے رکھے۔ اگر ان کا بھی انکار کرے تو ارشاد جاری ہے کہ تمہیں بڑائی دلوائی جائے گی، یوم تحدث اخبار ہے، زمین اس دن اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ اگر زمین کے گواہی پر اگر چپ نہ ہو اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے آگے سے گواہی دلوائی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ ہڈی گواہی دے گا، ران گواہی دیں گے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، اور یہ ساری گواہیاں انسان کے خلاف ہوں گے اور بتائیں گے کہ کس دن کون سا آدمی سے کون سا گناہ کیا تھا۔ اس طرح انسان کا بھاڑا سے پریشان ہو اٹھے گا مگر انسان کے عذاب کے قابو میں نہ ہوں گے۔ بدحواسی کا یہ عالم ہر ایک کے ساتھ نہ ہوگا، اللہ کے کچھ بندے جو بالکل پریشان نہ ہوں گے۔ آخرت یہ دنیا چند روز ہے۔